میں جب بھی جاتا ہوں، ہر سال کئی دفعہ جاتا ہوں، لیکن وہ جو فیلنگز ہے نا، وہ جو احساس ہے صحن رضوی کے اندر، وہ ہمیشہ وہی ہے جو پہلی دفعہ کا تھا، وہی ہے، یعنی وہ بدل ہی نہیں رہا ہے. یعنی ہوتا ہے نا انسان بار بار جائے کچھ نہیں، تبدیل ہی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا ہے. ایک شخص آیا، ہمارا نام نہیں، اس نے منع کیا شاید. وہ زیارت پر گیا، زیارت کے بعد اس کا میرے پاس فون آیا، کہتے ہیں قبلہ میں حرم میں تھا، ایک بہت عجیب واقعہ میرے ساتھ ہوا. کیا کبھی آپ نے محسوس کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں حرم کے اندر ایسا لگا کہ چلتے چلتے اچانک سے میں کہیں اور چلا گیا ہوں، اور وہ تھوڑی دیر کی جو میرے احساسات تھے، وہ جو فیلنگ تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں پرواز کر رہا ہوں. مگر یہ کیا کیفیت آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہر دفعہ ہوتی ہے کہ جب بھی جاؤ میرا مولا پتہ نہیں کہاں لے کے چلا جاتا ہے. ایک عارف نے سوچا کہ امام، آپ کو پتا ہے کہ ملینز لوگ شہادت پر امام کے پاس آئے ہوئے ہیں. اس نے سوچا کہ کس طرح ہر شخص امام سے گفتگو کر رہا ہے، امام کس کس کا جواب دیتے ہوں گے اور کب کب جواب. تو اس کے اوپر سے جب یہ برزخ نگاہ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہر زائر کے پاس امام رضا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر زائر کے پاس. ہاں جی، یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت نے فرمایا کہ جب حرم جاؤ تو یہ محسوس نہ کرو کہ یہ نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اپنی حیات میں تھے، جیسے ہیں. یعنی ہم کس طرح ہم در و دیوار دیکھتے ہیں، حرم بہت اچھا تھا، دروازہ بہت اچھا تھا، وہ فیروزے کا پتھر لگا ہوا تھا. نہیں عزیزان مات اللہ جوادی ہم نہیں بولتے ہیں، پھر تم در و دیوار اور ستون کو چومنے گئے تھے، تم ملاقات کرنے نہیں گئے تھے. ملاقات کرنے والا اپنے دل سے ملاقات کرتا ہے کہ جیسے میں دربار میں جا رہا ہوں اور لگا ہوا دربار ہے، میرا امام مسند پر بیٹھا ہوا ہے، اس طرح میں ٹوٹا پھوٹا جاؤں، شکستہ حالت میں استغفار کرتا ہوا جاؤں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ابھی لب ہلتے نہیں ہماری فریادوں کو سن لیتے ہیں. یہ کمال ہے یہ ان کا، اسی کو تو سمجھنا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ہمیں سمجھ میں جب آ جائیں گے تو پھر وہی ہم بولیں گے جو شب عاشورہ خیموں کے اندر سے آواز آتی تھی، ماں درختوں کا یا حسین، کہ حسین اب ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں. یہ معرفت چاہیے، ہمیں معرفت مل جائے. آیت اللہ شیخ عباس قمی کی جن کی کتاب تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں ہے، واقعاً یہ خود آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک اخلاص کا معجزہ ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی کئی سال پہلے، جمع آوری ہے، دعاؤں کی کتاب ہے، لیکن ہر گھر میں ہے. کیوں شیخ عباس قمی؟ کیونکہ شیخ عباس قمی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے والد ایک مسجد سے واپس آئے، کہا کہ وہ ایک عالم مجلس پڑھ رہا تھا، کتنی اچھی مجلس پڑھ رہا تھا، تو بیٹا تم بھی کوئی مجلس پڑھ لیا کرو. تو شیخ عباس قمی نے کہا بابا دعا کیجئے میں بھی، جبکہ وہ شخص جس کتاب سے مجلس پڑھ رہا تھا وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. یعنی اخلاص. میں والد صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، وہ میری کتاب سے مجلس پڑھ رہا، لیکن اخلاص. کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی مشہد، اتنی لائٹیں نہیں تھی. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ دور کوئی چل رہا ہے، اچانک سے روشن ہوتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے، روشن ہوتا ہے خاموش. کہہ رہا میں قریب جا کر دیکھا تو شیخ عباس قمی تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے جب میں لا الہ الا اللہ بولتا ہوں تو بدن سے نور نکلتا ہے. عزیزان محترم، ہم لوگ بہت دور چلے گئے ہیں، یہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے. یہ بلاتے ہیں آؤ آؤ، ہم تمہیں دیتے ہیں، ہم تمہیں دینے کو، تم آؤ تو صحیح. لیکن ہم وہاں جا کر بھی اپنی دنیا میں ہیں. ہوٹل اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، یہ اچھا ہے، کھانا کیسا ہو، یہ کیسا ہے، زری پہ ہاتھ لگ گئی نہیں لگ گئی، یہ ایک دوسرے کو آگے بتا رہے ہوتے میں 4 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا، میں نے 6 دفعہ زری کو ہاتھ لگایا. عزیزان محترم، ارے امام کی معرفت لے لیجئے. امام کو جا کر یہ کہہ دیجئے مولا میں آپ کے لیے آیا ہوں، گو کہ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں. شیخ بہائی کہ جنہوں نے حرم امام رضا کی
کنسٹرکشن کی ہے. فقیر اور مجتہد تھے مگر ہر علم پر عبور تھا. بہت بڑے جو تھے وہ کنسٹرکشن جو تھی وہ ماہر تھے اپنے زمانے کے. حرم انہوں نے ڈیزائن کیا. جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو کہا کہ یہ ایک تعویذ ہے, جب دروازہ بن رہا ہو تو یہ تعویذ لگا دینا. سنا ٹھیک ہے. جب دروازہ بننے کا وقت آیا تو خواب میں اس نے مزدور نے دیکھا کہ امام آئے ہیں, کہا اس تعویذ کو مت لگانا. ایک دفعہ دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, 3 دفعہ, اس نے دروازہ بنا دیا. شیخ عباس قمی آئے, پوچھا تعویذ کا, کہا وہ میں نے نہیں لگایا. کہ کیوں نہیں لگایا تم؟ میں تم کہہ کے گیا تھا. کہا میں کیا کرتا, امام میرے خواب میں آئے, ان کا اس تعویذ کو مت لگاؤ. شیخ عباس قمی گریہ کرنے لگے, رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تعویذ بنایا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جو حرام کی اولاد ہو یعنی حلال زادہ نہ ہو وہ حرم میں داخل نہ ہو, مگر امام یہ نہیں چاہتا. رؤوف کہتے ہیں امام کو, رؤوف امام ہے یہ, مہربان امام ہے یہ.